میں اس کو رونق دیتی ہے اور آدمی کے بات میں وزن اور قوت پیدا کر دیتی ہے اور اثر پیدا کر دیتی ہے. تو میرے دوست بزرگوں، یہ تہجد کی نماز کا اہتمام کرنا، یہ سب اس لیے ہو رہا ہے، یہ سب اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم لوگ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ سے قبول کروائیں، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ سے قبول کروائیں، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ سے قبول کروائیں، اور ساتھیوں کو تانا دینا بند کریں کہ تم ایسا کرتے ہو، تم ایسا کرتے ہو، تم ایسا کرتے ہو، تم ایسا کرتے ہو. کوئی میرا ملازم نہیں ہے کہ ہم اس کو نوٹس جاری کریں تم ایسا کیوں کیا. سب ہمارے ساتھی لوگ ہیں، ہم سب کو جتنا بن پڑے گا ہم کریں گے اور دوسرے ساتھی کو ترغیب دیں گے. جتنا ہمارا ساتھی ساتھ دینے کے لیے تیار ہو جائے گا ہم اس کو محسن سمجھیں گے، اس کو محسن سمجھیں گے. نہیں تیار ہوگا تو ذمہ داری تو میرے اوپر تھی، ذمہ داری تو میرے اوپر تھی. دیکھیے ہر آدمی اس طرح سے ذمہ دار ہے جیسے وہی اکیلا ذمہ دار ہے پوری دنیا کا، اور اسی اکیلے سے اللہ تعالیٰ پوری دنیا کے بارے میں پوچھیں گے. ہر آدمی اس طرح سے ذمہ دار ہے. ایسا نہیں کہ فلانے صاحب ذمہ دار ہیں، فلانے صاحب ذمہ دار ہیں، فلانے صاحب ذمہ دار ہیں، فلانے صاحب انہیں جماعت نہیں گئی کیوں نہیں گئے، فلانے ذمہ دار صاحب نہیں گئے. ایسا کچھ نہیں ہے میرے دوست بزرگوں. ایسا نہیں کہ اس کے اوپر 10 کلو فرض ہے اور میرے اوپر 1 کلو کا فرض ہے. ایسا کچھ نہیں، برابر درجے کا سب کے اوپر ضروری ہے. ہر آدمی اس طرح سے ذمہ دار ہے جیسے وہی ذمہ دار ہے پوری دنیا کا، اور اسی اکیلے سے اللہ تعالیٰ پوری دنیا کے بارے میں پوچھیں گے. اسی اکیلے سے اللہ تعالیٰ پوری دنیا کے بارے میں پوچھیں گے. جب ذمہ داری میرے اوپر ہے، ذمہ داری میرے اوپر ہے، ذمہ داری میرے اوپر ہے، تو ہم کو نہ سوچنا ہے کیسے کریں. اکیلے ہم کر نہیں پائیں گے، ہم کو ساتھیوں کی ضرورت ہے مدد کی. تو ساتھیوں سے مدد لیا جاتا ہے گر کے، پڑھ کے، خوشامد کر کے. بیٹا جس کے اوپر اتنا احسان ہے اس سے تو ہم کوئی کام ہی نہیں کرا سکتے خوشامد کے بغیر. خوشامد کرنا پڑتا ہے بیٹا کی. آدمی کا سب سے زیادہ احسان بیوی یا بچے کے اوپر، ان سے ایک کام لینا ہے آپ کو تو خوشامد کرنا پڑتا ہے. درخواست کے طور پہ اس سے بات کرتے ہیں بیٹا سے. لگتا ہے کہ بیٹا ایسا لگتا ہے کہ ابا نہیں بات کر رہے ہیں بلکہ بیٹا بات کر رہا ہے ابا سے. ہم اپنے بیٹا سے ایسے بات کرتے ہیں جیسے ابا نہیں بات کر رہے بلکہ بیٹا بات کر رہا ہو ابا سے. میرے دوست بزرگوں، بیٹا کے سامنے اتنا گر کے ہیں، ارے بیٹا کے سامنے اتنا گر کے ہیں، کوئی کام بھی بولتے ہیں تو خوشامد کے لہجے میں بولتے ہیں. یہ ہمارے ساتھی جن کا ہمارے اوپر احسان ہے، جن کا ہمارے اوپر احسان ہے. ذمہ داری میری تھی، ذمہ داری میری تھی اپنے گھر میں دین کو لانا، بستی میں دین کو لانا، سماج میں دین کو لانا، ضلع میں دین کو لانا، صوبے میں دین کو لانا، اور پوری دنیا کے ہر کچے پکے گھر میں دین کو داخل کرنا. یہ میری ذمہ داری تھی. یہ ساتھی ہمارا ساتھ دے رہے ہیں، یہ ان کا احسان ہے. تو ہم کو ان کے سامنے کتنا جھک کے رہنا چاہیے، کتنا دب کے رہنا چاہیے. نبی سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، نبی سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ. آپ اپنے دھونے کو جھکا کے رکھیے ایمان والوں کے سامنے. آپ اپنے آپ کو جھکا کے رکھیے ایمان والوں کے سامنے. تو ہم کو اپنے ساتھیوں کے سامنے کتنا جھک کے رہنا چاہیے، کتنا دب کے رہنا چاہیے. میرے دوست بزرگوں، اگر ہم خوشامد والا انداز اختیار کریں گے، منت سماجت والا انداز اختیار کریں گے، ساتھی ہمارے بڑھتے چلے جائیں گے اور ساتھی ہمارے قربانی میں بڑھتے چلے جائیں گے. ساتھی بھی بڑھیں گے اور ساتھی قربانی میں بھی بڑھیں گے. ساتھی بھی بڑھیں گے اور ساتھی قربانی میں بھی بڑھیں گے. کب؟ جب خوشامد والا انداز ہوگا، خوشامد والا انداز ہوگا. ایک جماعت آئی ہوئی تھی، گئی تھانے دار صاحب سے ملنے کے لیے، تھانے دار صاحب سے ملنے کے لیے گئی. تو مولانا صاحب گئے اور ایک کوئی دیہاتی آدمی ساتھ میں چلا گیا ملاقات میں. تو مولانا صاحب نے قرآن حدیث سے خوب سمجھایا آپ کو تھانے دار صاحب کو، اور اس کے بعد کہا کہ ہماری جماعت آئی تھی مسجد میں تو آپ تھوڑا سا وقت دے دیجیے. تو تھانے دار صاحب نے ٹکا تو جواب دیا کہ میرے پاس وقت نہیں ہے. تو ساتھی لوگ منہ بنا کے اپنا اٹھنے لگے، مایوس ہو گئے. تو یہ جو دیہاتی آدمی تھا، اٹھتے ہوئے اس نے کہا کہ تھانے دار صاحب ہم لوگ
आए थे आपके पास, हम लोग तो बड़ा आस लेकर आए थे आपके पास, बड़ी उम्मीद लेकर आए थे आपके पास। ये सुनना था, थानेदार साहब के दिल पर एकदम तीर की तरह चोट लगी बोलते। अब बोला कि चलिए कैसे कहाँ चलना है। जब तक जमात रही थानेदार साहब साथ साथ घूमते रहे, साथ साथ घूमते रहे। काम जैसे पहले हुआ था आज भी वैसे ही होगा, काम पहले जैसे हुआ था आज भी वैसे ही होगा, काम पहले जैसे बढ़ रहा था आज भी वैसे बढ़ेगा। हाँ, आज भी वैसे ही बढ़ेगा। काम पहले कैसे हो रहा था? पहले काम हो रहा था खुशामद के जरिए से हो रहा था, मन्नत समाजत के जरिए से हो रहा था, गिर पढ़ के काम हो रहा था, झुक के काम हो रहा था। आज भी वैसे ही काम होगा मेरे दोस्तों, आज भी वैसे ही काम होगा। हर आदमी ये समझे मैं जिम्मेदार हूं पूरी दुनिया का, और मुझे अकेले से अल्लाह ताला पूरी दुनिया के बारे में पूछेंगे। अब अकेले से मेरे से काम तो हो नहीं पाएगा, तो अब सबसे आदमी मदद लेता है। जैसे घर में मेरी शादी है, मेरे घर में मेरी बेटी की शादी है, मेरे बेटे की शादी है, जिम्मेदारी किसकी है? अरे जिम्मेदारी किसकी है? अरे मेरी जिम्मेदारी है ना, मेरे बेटे की शादी है, मेरी बेटी की शादी है, तो उससे मुताबिक जो भी उमूर है उसका जिम्मेदार कौन है? अरे उसका बाप भी जिम्मेदार है। अकेले हो नहीं पाता है तो आदमी इससे मदद लेता है, भाई से मदद लेता है, बहन से मदद लेता है, रिश्तेदार से मदद लेता है, पड़ोसी से मदद लेता है। सबसे आदमी मदद लेकर अपनी जिम्मेदारी को पूरा करता है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, ऐसे ही समझे, ऐसे ही समझे। मैं जिम्मेदार हूं, मैं जिम्मेदार हूं, मैं जिम्मेदार हूं। मुझे अपने मोहल्ले में माहौल बनाना है। देखिए और तो सुनिए मेरी बात को, जिस मोहल्ले में गश्त होता रहता है, उमूमी गश्त, जो 10 आदमी की जमात बनाकर गश्त होता है, जिस मोहल्ले में गश्त होता रहता है उस मोहल्ले